الگ الگ روایتیں ہیں۔ امام علی مقام تو شہادت کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے، دین کی حفاظت کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ امام حسین کی پیدائش ہی دین کی حفاظت و صیانت کے لیے ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدہ ام الفضل آئی، آپ کی چچی اماں، اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا بھیانک خواب دیکھ لیا ہے، حضور مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں بیان کروں۔ سرکار نے میں کیا دیکھا؟ تو کہا کہ آپ کے جسم کو کاٹ کر آپ کے جسم کا گوشت کا لوتھڑا کسی نے میری گود میں ڈال دیا۔ تو حضور نے فرمایا مسکرا کر چچی اماں یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب اس کا یہ ہے کہ سیدہ جو اس وقت تو خوشی سے اور امید سے ہے تو ان کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کو مجھ سے وہی نسبت ہوگی جو گوشت کا لوتھڑا جسم سے نسبت رکھتا ہے، اور وہ مجھ سے ہوگا اور میں اس سے ہوں گا، اور وہ بچہ تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اور پھر 3 شعبان کو یا 4 شعبان کو یا 5 شعبان کو، 3 قول ہے، لیکن میں 3، 4 اور 5 میں سے سوچتا ہوں کہ بیچ کا لے لیں، درمیان کا۔ تو 4 شعبان کو 4 ہجری 4 شعبان 4 امام حسین علی جدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام کی ولادت ہوئی، ولادت پر بڑے واقعات ہیں، مختصر صرف اشارتاً کہ جس دن امام کی ولادت ہوئی صبح کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، لیکن آج حضور علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھے، مولا علی سے کہا علی جلدی چلو اور گھر چلتے ہیں۔ جب یہ دونوں گھر کی طرف گئے تو سارے صحابہ پوری محفل اٹھا کر جانے انجمن جدھر گئی سارے انجمن ادھر گئی۔ اللہ اکبر! ارے انجمن اور انجمن کیوں نہ جاتی؟ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میرا محبوب جو ہے وہ نعمتیں بانٹتے ہوئے جس طرف چلا جاتا ہے، منشی رحمت کا قلم دان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حضور کی شان ہی پھر شان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام گئے، مولا علی سے کہا یہیں رکو، میں ابھی گھر کے باہر آتا ہوں، اور جب تک میں باہر نہ ہوں کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ پھر اللہ کے رسول اندر گئے، سارے صحابہ آئے، صدیق اکبر نے پوچھا بھائی علی حضور کہاں ہے؟ کہا اندر گئے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ہمارے گھر بیٹا آیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اسی لیے اندر تشریف لے گئے ہیں، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر جانے کی اس کا ذکر کیا۔ پھر کہتے ہیں مولا کائنات کہتے ہیں ہمارے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، دوسرے بیٹے کی، 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے ہیں۔ اللہ اکبر! جب میرے آقا باہر تشریف لائے تو مولا کائنات کی یہ بات صدیق اکبر نے حضور سے عرض کی، فرمایا کہ علی تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ 4 لاکھ سے زائد فرشتے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے جب اندر آپ کو مبارکباد دینے جا رہے تھے تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان کی بات سنی۔ کہا اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا صحابہ سے اس سے حیرت انگیز بات تمہیں سنائی جائے کہ جس وقت فرشتے مبارک دینے کے لیے آئے تو ان میں ایک فرشتہ وہ بھی تھا جس کو کوہ قاف میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے جبریل سے کہا کہ کدھر کا ارادہ ہے، سب کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے کر کے چلو، میرا بھی کام بن جائے، کیونکہ مجھے ڈیوٹی چھین کر کے کوہ قاف میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس فرشتے کا نام پطرس بتایا جاتا ہے، اور جب وہ آیا تو آنے کے بعد جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ نے اس سے ناراض ہو کر اس کی ڈیوٹی بالوں پر چھین لیے ہیں، حضور اس پر کرم فرما دے، خوشی کا موقع ہے۔ آقا فرماتے میں نے اللہ سے عرض کی میرے اللہ اس کا کام بنا دے، اس کی بگڑی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا حسین کو جس کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے وہ کپڑا اس فرشتے سے مس کر دیا جائے، اس کا کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر! غور فرمائیں، یہ چند گھنٹوں کا میرا امام ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کیا مقام اور مرتبے ہیں ان لوگوں کے! اللہ اکبر! اس لیے میں وجد کی کیفیت میں یہ کہتا ہوں چند گھنٹوں کے بچپنے کے حسین کا یہ عالم ہے تو کربلا میں 56 سال کی عمر میں میرے حسین کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا! اللہ اکبر! بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ولادت ہوئی میرے مولا کی، حضور نے کان میں اذان پڑھی۔ توجہ فرمائے، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرنے والا امام جس کے اس مقام پر جبریل اذان پڑھیں، اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت امام حسین کے کان میں اذان پڑھ رہے ہیں، دوسرے کان میں اقامت پڑھی، اور اس کے بعد پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے میرے امام کو گود میں لیا، گھٹی دی، اور گھٹی دے کر کے اپنی زبان چسائی۔ یہ بھی تفصیل میں صرف اشارے کہ ذہنوں کی کڑیاں بس آپ کے واقعات سے جڑتی چلی جائے، جلدی جلدی سے میں اختصار سے کام لیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ واقعات میں سب تفصیل سے پیش کر چکا ہوں، صرف اشاروں سے اس وقت کام لینا ہے۔ حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، انہوں نے زبان چوسنا شروع کیا۔ حضور اگر لعاب کسی کنویں میں ڈال دے 1400 سال کے بعد بھی وہ کنویں آج بھی میٹھے ہیں۔
ہیں. توجہ کریں, جب لعاب مصطفیٰ مختصر سا کسی کنویں میں جائے تو 1400 سال تک کے اس کے اثرات باقی رہیں. پوری زبان رسول اللہ نے جس کے منہ میں ڈالی ہو, اگر اس کی نسلوں میں اس کا اثر باقی نہ رہے تو پھر بات ہی کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا توجہ فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا نام کیا رکھنا ہے. حضور مشورہ کرنے نام کیا رکھنا ہے. آقا علیہ السلام سے مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بڑے بھائی کے نام پہ میں اس کا نام جعفر رکھنا چاہتا ہوں, جعفر نام ہے. حضور نے فرمایا نہیں, میرے اللہ نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام حسین رکھو, اور اس کا نام حسین ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے گود میں لیا, اور گود میں لے کر کے حضور علیہ السلام نے بائیں طرف رخ کیا. ہاتھ میں میرا مولا ہے, امام حسین میرے آقا کے ہاتھ میں ہے. اور اگر عشق و مستی کے لب و لہجے میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے آمنہ کے لال کی گود میں فاطمہ کا لال ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو فرمائیں, ام ابیہا کا بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں ہے. کیا لگتا ہوگا؟ ایسا لگتا ہوگا جیسے اللہ اکبر ایک قرآن پر دوسرے کسی نے ایک قرآن پر کسی نے دوسرا قرآن رکھا ہو, یا ایک چاند کے ہاتھ میں دوسرا چاند رکھ دیا گیا ہو. ہم شبیہ پیغمبر, ہم شبیہ مصطفیٰ امام عالی مقام اپنے نانا کی گود میں ہیں. ایسے میں اللہ کے رسول کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی. ام الفضل نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ خیر فرمائے, آپ کی آنکھوں میں آنسو, بیٹے کی ولادت ہے, خوبصورت بچہ ہے, حسین و جمیل بچہ ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا چچی اماں ہاں ابھی جبریل آئے تھے, اور آ کر کے جبریل کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ حسین ہے, اس کو بعد کربلا کی زمین پر فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا اس کی اولاد کے ساتھ شہید کر دیا جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبریل کی زبان سے سنا, اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام کی زبان سے سن کر حضور روئے. یہ حدیث صحاح ستہ میں بھی موجود ہے. یہ حدیث کی اکثر کتب میں موجود ہے. کس کس کتاب کا نام لوں, لیکن جو نقطہ اس پر بیان کرنا ہے وہ یہ, سب سے پہلے کربلا بیان جس نے کی ہے, واقع کربلا کا سب سے پہلے بیان کرنے والا جبریل ہے, اور سب سے پہلے سننے والے امام حسین ہیں. سب سے پہلے سننے والے نبیوں کے امام مصطفیٰ جان رحمت ہیں. امام حسین کی شہادت جبریل نے بیان کی, سننے والے مصطفیٰ جان رحمت, اور سن کر رونے والے بھی مصطفیٰ جان رحمت. کربلا سن کر رونا یہ بدعت نہیں ہے, کربلا سن کر رونا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. یہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا رونے رلانے کا, یہ تو صرف اظہار محبت ہے, اظہار محبت ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رو رہے ہیں کربلا سن کر. اب جبریل سے حضور نے کربلا سنا, اب سننے کے بعد حضور علیہ السلام کربلا سنا رہے ہیں. اور اب جو کربلا بیان ہو رہی ہے, کربلا سے مراد اللہ اکبر شہادت امام حسین اب حضور بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں, اب کیا اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اکبر یہ شہادت حسین کا عنوان وہ ہے جس کو بیان کرنا سنت مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور اب یہ جو بیان ہو رہی ہے شہادت, تو میرے آقا نے جبریل سے سن کر سیدہ فاطمہ کو سنایا, سیدنا علی کو سنایا, سیدہ ام الفضل کو سنایا, اور انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی گریہ فرمایا. ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے, جو غم حسین پر روئے, جو شہادت حسین میں محبت اور عقیدت سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے. انشاءاللہ دونوں جہان سے اللہ, دونوں جہان کے غم میں رونے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. بعض عزیزوں کو یہ جو غلط فہمی ہے کہ امام کی شہادت سن کر رونا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے, میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. نہیں میرے عزیز, ایسی بات نہ کرنا. میرے رسول روئے تھے, حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں سب سے پہلے آنسو آئے تھے, اور پھر جب حضور نے بیان کیا شہادت کو تو اللہ یہ ضرور ہے کہ من گڑت واقعات نہ بیان کیے جائیں, اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہی جائے, لیکن یہ ضرور ہے کہ واقعہ نگاری کا حق تو ادا کیا جائے, اس لیے کہ اہل فضل کا طریقہ, اہل فضل کے انداز ہی میں بیان ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, جبریل نے پہلے شہادت بیان کی, رسول اللہ نے دوسرے مرتبہ شہادت بیان کی, پھر یہ شہادت بیان کرنے کا سلسلہ اتنا عام ہوا. یہ شہادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امام کی شہادت نبی کے گھر میں اتنی بیان ہوئی کہ نبی کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے. کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی, یہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا, اور کتنی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا آگے اس کا ذکر آتا ہے. تو امام علی مقام کی شہادت کا ذکر بہت کیا حضور علیہ السلام نے, اور خوب روئے بھی آنکھوں میں. اس وقت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو میں کربلا کی مٹی بھی آپ کو دوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ یہ کربلا کی مٹی آپ رکھیں, جب یہ سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. وہ کربلا کی مٹی بھی حضور نے لی,
اور اس وقت حضور علیہ السلام نے وہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو سونپی۔ یہ مختلف الگ الگ واقعات، الگ الگ روایتیں ہیں۔ امام علی مقام تو شہادت کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے، دین کی حفاظت کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے،